ترک کون تھے؟ یہ کہاں سے آئے تھے؟ کائی قبیلہ کیا تھا؟ ان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ آج کی قسط میں ہم انہی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ترک عثمانی زرد نسل یا منگول نسل کی جانب منسوب ہے۔ یہ وہ نسل ہے جس کی جانب منگول، چینی اور مشرق ایشیا کی دوسری اقوام منسوب ہیں۔ ترک کا پہلا وطن وسطی ایشیا میں مشرق میں اطلاعی پہاڑی سلسلہ، مغرب میں بحر قزوین، درمیانی علاقے تھے۔ یہ مختلف قبائل اور خاندانوں میں منقسم تھے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ یہ اوز ترک ہیں جنہوں نے منگولوں کے چنگیز خان کی قیادت میں خراسان پر قبضے کے بعد اپنے سردار گندز ایلب کے زمانے میں آرمینیا کے شمال مغرب میں واقع چراگاہوں کی جانب خلات شہر کی طرف ہجرت کی۔ جبکہ بہت سے مورخین کے نزدیک اس خاندان کی سیاسی زندگی پس پردہ ہے اور حقائق سے زیادہ کہانیاں منسوب ہیں۔ ان کے بارے میں بس اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ خاندان اس علاقے میں کچھ عرصہ ٹھہرا۔ اس قول کی صداقت ان بہت سے پتھروں اور قبروں سے ہوئی جن کی خاندان عثمان کے اجداد کی جانب نسبت کی جاتی ہے۔ دستیاب معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان نے خلات کے علاقے میں تقریباً 1229 عیسوی میں سلطان جلال الدین خوارزمی کی برپا کردہ جنگوں کے نتیجے میں اس علاقے کے بدلتے عسکری حالات کے دباؤ تلے چھوڑ دیا تھا اور دریا دجلہ کے غوث کے علاقے کی جانب ہجرت کر کے آئے تھے۔ گندوز ایلب اپنے خاندان کی غوث دجلہ کی جانب ہجرت کے اگلے ہی سال فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس خاندان کے سربراہ اس کے بیٹے سلیمان اور پھر اس کے بعد اس کے پوتے ارطغرل نے سنبھالی، جس نے اپنے خاندان کے ساتھ ارزرجان شہر کی جانب سفر کیا جو کہ سلاخہ اور خوارزمیوں کے درمیان میدان جنگ تھا، جس نے بدلے میں اسے انقرہ شہر کے قریب کچھ سرسبز علاقے جاگیر کے طور پر عطا کیے۔ ارطغرل سلجوکیوں کا حلیف رہا، یہاں تک کہ سلجوکی سلطان نے اناضول کے انتہائی شمال مغرب میں بازنطینی مملکت کی سرحد کے قریب اسے شہر کے گرد سقود کے علاقے میں جاگیر عطا کی اور اس کو اورج بکی یعنی سرحد کے محافظ کا لقب دیا۔ یہ لقب سلجوک حکومت کی رسوم کے مطابق تھا، جو کہ کسی بھی قبیلے کے سردار کو دیا جاتا تھا جس کے حکم کی تعظیم کی جاتی تھی اور اس کے ماتحت کئی چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے تھے۔ اس طرح سے اس خاندان نے یہاں ترکمان عمارتوں کے پڑوس میں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ اس طرح سلجوکیوں نے رومیوں کے خلاف ایک طاقتور حلیف پیدا کر لیا جو رومیوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوتا۔ یہ تعلق ارطغرل کی ساری زندگی قائم رہا، یہاں تک کہ 1699 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد سادات میں اس کے بیٹے نے سنبھالا، جو کہ اپنے باپ کے بازنطینی رومیوں کے علاقوں میں توسیع کی سیاست پر گامزن رہا۔ مغربی اناطولیہ میں عثمانی عمارت کا قیام۔ عثمانی عمارت دوسری ترکمان عمارتوں کی طرح قائم ہوئی جنہوں نے سلاکا روم کے وطن سے جنم لیا۔ اس کا آغاز ان کے سردار ارطغرل کے سلجوکی سلطان علاؤالدین کیقوباد کی خدمت کے نتیجے میں ہوا۔ یہ عمارت چھوٹے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے باوجود مندرجہ ذیل خوبیوں میں ممتاز تھی۔ اس معروف تجارتی راستے کے قریب تھی جو بازنطینی علاقے کو مشرق کے ان علاقوں سے ملاتا تھا جن پر منگولوں کا قبضہ تھا۔ یہ واحد عمارت تھی جس نے بازنطینی علاقوں کے لیے سرحدی محافظ کا کام کیا تھا جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے۔ اس خصوصیت کی بنا جہاد و جنگ کے شوقین ترکمان رضاکار درویش منگولوں کے ظلم و جبر سے بھاگے کاشتکار جنہوں نے اپنی زرعی زمینوں کے لیے یہ زرخیز زمین مناسب معلوم ہوئی ان کی جانب چلے آئے۔ عمارت کی وحدت کا بطور خاص خیال رکھنا، بالخصوص انتقال اقتدار کے موقع پر ایک وارث کی جانب سے منتقلی، اس سیاست نے دوسرے ہمسائی عمارتوں کے مقابلے میں انہیں ایک اہم خوبی کی شکل اختیار کی جو انتقال اقتدار کے وقت مختلف ٹکروں میں بٹ جایا کرتی تھی۔ حکومت میں مرکزیت کی سیاست کا نفاذ، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کی دوسری سیاسی اور معاشری قوتوں کے ساتھ لچکدار اتحاد قائم کرنے کا اسلوب۔ چونکہ ارطغرل عالی ہمت شخص تھا، چنانچہ اس نے سلجوک سلطان کے عطا کردہ علاقے کے دیے گئے نقب اور سرحد کی نگرانی اور حفاظت پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ سلطان کے نام سے اناضول اور بازنطینی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ چنانچہ اسی کے شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی عمارت میں شامل کر لیا۔ اس طرح سے نصف صدی تک جو اس نے اس سرحدی علاقے پر امیر کی طرح گزارے اپنی عمارت کی توسیع دیتا رہا اور 680 ہجری بمطابق 1231 عیسوی کو لگ بھگ 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔